الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال الشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، آج کی گفتگو کا عنوان اسی سلسلے کا مزید کہ باب الرقاق اور باب الرقاق، کہ وہ باتیں جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں، نیکی پر ابھارتی ہیں، نیکی کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں اور دنیا کی مصروفیات اور دنیا کی محبت کم کرتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينتظر احدکم الا غنى مطغیا. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی وش، کوئی نہ کوئی تمنا، کچھ نہ کچھ انسان ایک گول یا تو سیٹ کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں، یا انسان پر خوف طاری رہتا ہے یا امید. انسان ہمیشہ امید اور خوف میں گرا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی انتظار نہیں کرتا مگر اس بات کا، یعنی یا تو انسان غریب ہوگا اور لالچی ہوگا تو اس کی تمنا یہ ہوگی، وہ انتظار کرے گا کہ میرے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، اور اس کا دل کبھی بھی دولت سے سیر نہیں ہوگا. بھائی کیوں دولت چاہیے؟ اتنا پیسہ تمہیں کیوں چاہیے؟ کیوں تمنا کرتے ہو؟ فرمایا غنى مطغیا. تو اللہ کہتے ہیں ان کاموں میں پیسہ لگائیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے. جائز کاموں کے لیے بہت بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جو جائز زندگی کی ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بہت بڑی لالچ نہیں کرنا پڑتی.
جتنی بھی انسان کی آمدن اس آمدن میں رہ کر انسان جائز طریقے سے اپنی زندگی بہت اچھے سے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ یہ جو دولت کی ہوس ہے نا، اور لالچ اور اس کی تمنا، اور اسی کے حصول کے لیے انسان کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اپنے ایمان بیچ دیتا ہے۔ آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بس سوچنے، تھوڑا سا سوچیں۔ آپ کو ایک دو دسیوں بیسیوں یا سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی دولت کی لالچ میں اپنا ایمان بیچا ہے، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اتنا ضرور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ انسان محنت کرے جیسے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ متغیہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ جس سے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر سکے، اس سے ذرا کم ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہو تو ہم بھی یہ کریں، اور یہ ہم دیکھ روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گے۔ بس آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اگر علم یا سوچیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے بڑی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور جتنے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دے ہی دیتا ہے۔ اور فقراً منسیہ، اگر انسان کے پاس دولت ہے، سارے وسائل حیات اس کے پاس موجود ہے، پھر اس پر خوف رہتا ہے کہیں یہ چلی نہ جائے، کوئی چور نہ لوٹ کر لے جائے، اس کو آگ نہ لگ جائے، یہ غرق نہ ہو جائے، یہ فلڈ میں نہ بہہ جائے، یہ نہ ہو جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، اس کو وہ نہ ہو جائے۔ غریب انسان دولت کی تمنا میں مرتا ہے، اور امیر انسان غربت کے خوف سے مرتا ہے، اس کو بھی خوف لگا رہتا ہے۔ وَمَرَضًا مُفْسِدًا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے تو انسان اس خوف میں رہتا ہے کہ کہیں یہ صحت مجھ سے چلی نہ جائے، اسی خوف میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے نا دوسرے لوگوں کو تو پھر اس پر بھی خوف طاری ہو جاتا ہے میری صحت چلی نہ جائے۔ وَحَرَامًا مُفْنِدًا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اس بات کا تم انتظار کر رہے ہو، ان چیزوں کے انتظار میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہیں جو بھی لمحات عطا کیے ہیں، اس وقت آپ کی جو بھی پوزیشن ہے، امیر ہیں تو تب، غریب ہیں تو تب، صحت مند ہیں تو تب، بیمار ہیں تو تب، اس کو استعمال کرو۔ اس وقت کو اچھے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں استعمال کرو۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں ایسی بیماری آ گھیرے کہ جو تمہیں پاگل کر دے، تمہیں ہلنے سے یعنی حرکت کرنے سے تمہیں باز کر دے؟ او حرامًا مفندا، ایسا بڑھاپا آ جائے کہ جو تمہاری عقل کو لے جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، بچوں سے طرح ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اس کی وہ باتیں وہ ایسی کرنی شروع کر دیں جیسے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عقل، اور سب سے پہلے تو یہ بھولنے سے شروع ہوتا ہے۔ انسان جیسے ہی 65-70 کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بیماری لگ جاتی ہے بھولنے کی، بات اسے یاد نہیں رہتی۔ صرف علماء نے لکھا ہے جو حفاظ کرام ہیں اور علماء دین ہیں، اکثر یہ اس بیماری سے بچے رہتے ہیں۔ یہ دین کے برکت ہے کہ وہ نہیں بولتے۔ ان دو کو چھوڑ کر ہر انسان کو بیماری لگ جاتی بولنے کی، یاد ہی نہیں رہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کیا یا کہا تھا۔
اور آہستہ 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 یہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی عقل بہت تھوڑی سی رہ جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا انتظار کرتے کہ وہ وقت آ جائے تمہاری عقل ہی کام نہ کرے، تمہارے اعضاء کام نہ کریں، اور اس وقت تم پچھتاؤ اور کہو کہ کاش کہ اب ہم نیکی کریں گے۔ اس وقت نیکی تو کیسے کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او موتن مجہزن، یا اچانک موت آ جائے۔ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات ہوتے۔ ابھی کل ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے والد ڈاکٹر، کل انہوں نے یہاں آنا تھا اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، کل فلائٹ سب کچھ ٹکٹ ایوری تھنگ، یہ تیاری کر رہے ہیں اپنے ابا جان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے، اور ادھر قبر ان کی حیدرآباد تیار تھے۔ تو جنہوں نے آنا تھا انگلینڈ وہ چلے گئے قبر میں۔ خود ہمارے گاؤں میں کل ہمارا اپنے ایک رشتہ دار جو آنکھ کے آپریشن کے لیے، بھائی آنکھ ہیلتھ کے لیے گئے نا، تو جیسے ہی انہوں نے سن کرنے کے لیے وہ ٹکٹ لگائے تو وہ چلے گئے اگلے جہاں۔ میرے بھائی ابھی آج جو وہ جس پر درخت گرا ہے وہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے جا رہا تھا، آج اس کا جنازہ ہے، پتہ آپ کو، گھر سے نکلا تو اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے۔ یہ 3 واقعات تو ابھی بالکل تازہ تازہ ہیں۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اچانک موت آ جائے؟ میرے بھائی موت کسی کی نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ ہیلتھ کو دیکھتی ہے، نہ اس کے دولت کو دیکھتی ہے، نہ اس کے فقر کو دیکھتی ہے، اس کے کسی بھی چیز، اس کا کوئی بھی سٹیٹس ہو، اس کے کچھ بھی خواہش ہے، اس کا کوئی بھی خوف ہو، ان تمام باتوں کے ساتھ موت کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کا انتظار ہے؟ اچانک موت آ جائے۔ اور کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہیں؟ روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، اور کتنی سڈن موت ہوتی ہے، تصور بھی نہیں انسان کر سکتا۔ جو انسان گھر سے نکلا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، کیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں تھا کہ میں نے نہیں وہاں تک پہنچنا؟ یا جو انسان اپنے آنکھ کے آپریشن کے لیے گھر سے نکلا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تصور میں بھی تھا کہ میں نے واپس گھر نہیں آنا، میں نے گھر واپس آنے کے بجائے میں نے قبر میں جانا ہے۔ جو ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جہاز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اس کو علم تھا کہ میں نے قبر میں جانا ہے۔ میرے بھائی یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم غافل ہیں، اور ہمیں یقین نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ جب ہوں گے نا تو یہ ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے بھائی، موت والا ٹکٹ ریٹرن نہیں ہے کہ واپس آ کر ہمیں کوئی بتائے، یہ آگے ہی جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات کا انتظار ہے؟ اچانک موت آ جائے، اور آئے کا تو اچانک موتیں آتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت چاہے تمہیں اچانک آئے یا بتا کر ہے، پر بات تو یقینی ہے نا، بیمار ہو کر مر جاؤ یا اچانک مرو، مرنا ہے، بات یہ یقینی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ یاد خدا میں گزارو، نیکی کے کاموں میں گزارو، اللہ کی بندگی میں گزارو، زندگی کو خدا کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اور فرمایا فرمایا الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، یا وہ دجال کا انتظار کرتے ہو؟
دجال کا فتنہ تو بہت سخت فتنہ ہے، شدید ترین فتنہ ہے. تمہارے بس میں نہیں ہوگا فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تمہارے آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، ایسے ایسے کرتب کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. فرمایا اس وقت کا انتظار کرتے ہو. والساعہ، یا تمہیں قیامت کا انتظار ہے. والساعۃ ادہیٰ وامر، قیامت یہ جتنی لائٹس یہاں پر سورج کی لائٹ ہے، چاند کی لائٹ ہے، ستاروں کی لائٹ ہے، یہ الیکٹریکلی ہزاروں چیزیں جو ہمیں لائٹ دیتی ہیں. جب قیامت آئے گی نا تو سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، یہ دنیا کا نظام تہہ و بالا ہو جائے گا، اندھیرا ہوگا، انسان کو کچھ نہیں سوجے گا، کڑوا بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا. تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے نا، معمولی سا بس ایسے زمین حرکت کرتی ہے تو لوگوں کے حواس لوگ کھو بیٹھتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ جب پوری کائنات کا نظام طے و بالا ہو جائے گا، اچھلیں گے، یہ زمین اچھلے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر اپنا پانی باہر پھینکے گا. ابھی سونامی آیا تھا چند سال پیشتر، میرے بھائی وہ تو ایک ذرہ کے برابر سمندر کے سارے سمندر کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب یقینی چیزیں ہیں، یہ سب یقینی چیزیں ہیں، تم ان سے بچ نہیں سکتے. کس چیز سے جان چھڑاؤ گے؟ لہذا جان چھڑانا تم کسی کے بس میں نہیں ہے. ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ ہے تیاری کا. اس کی تیاری کرو، باقی جو معاملات ہیں ان کو خدا پر چھوڑو، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ، فرمایا خبردار اگر نا دنیا لعنتی ہے. لعنتی کا معنی کیا ہے؟ وہ دنیا کی چیزیں جو انسان کی ضرورت سے زائد ہیں، وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بندے کے لیے. وہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. لباس اللہ کی نعمت ہے، آپ کا گھر اللہ کی نعمت ہے، کار آپ کی اللہ کی نعمت ہے. جو چیزیں آپ کے لیے آپ جن کو استعمال کرتے ہیں یا جن کی آپ کی ذمہ داری ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ چیزیں تو ہیں اللہ کی نعمت. لیکن وہ چیزیں جن کو نہ آپ خود استعمال کریں، نہ کوئی آپ کے گھر والا ان کو استعمال کرے، تو یہ چیزیں بندے کو خدا کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں. کیونکہ اللہ پاک بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی اور وہ نعمت تو نے میری نعمت استعمال نہیں کی. اس کی زکوٰۃ دیتا نا، کسی مستحق کو دے دیتا، کسی ضرورت مند کو دیتا. سانپ بن کر اس پر بیٹھا رہا، صرف اتنی دنیا حاصل کرنے کی اور وہ عبادت ہے، وہ نیکی کا کام ہے. اپنے لیے کھانا حاصل کریں، حلال لباس، سواری، مکان، یہ نیکی کے کام ہیں، عبادات ہیں یہ. لیکن جو چیزیں زائد ضرورت ہیں باقی مخلوق خدا میں دے دو، اس کو جن کو ان کی زیادہ ضرورت ہے ان کو دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملعون ما فیہا، کوئی بھی چیز جو زائدہ ضرورت ہے، یہ سب چیزیں بندے کو خدا کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں. الا ذکر اللہ، جس ایک چیز ہے اس کی جتنی بھی کثرت کرو گے، جتنا بھی اس کو جمع کر لو گے، وہ سراپہ رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر.
جتنا بھی اللہ کا ذکر کرو اس کی کوئی حد نہیں ہے، باقی تو حد مقرر ہے، باقی تمام اشیاء کی حدود مقرر ہے، رہنے کے لیے مکان، کھانے کے لیے سامان، پہننے کے لیے لباس، سواری، یہ چیزیں جو لوازمات ہیں ان کے بس ان سے اگر کسی کے پاس کوئی چیز ضرورت زائد ہے تو وہ ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یا اچھا بلا وجہ جو شاپنگ ہے، خریداری ہے، ضرورت سے زائد جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی اسی میں آتی ہے۔ بھائی آپ وہ پیسہ اپنے کیوں ضائع کرتے ہو؟ اور رہنے دو، کوئی اور خرید لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ذکر اللہ وما والاه، جو چیزیں اللہ کے ذکر کے قریب قریب ہیں وہ سب تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے ذکر کے قریب کیا ہے؟ یہ کتابیں ہیں، اگرچہ آپ نہیں پڑھتے لیکن آپ نے کتاب رکھی ہو، کسی وقت آپ پڑھے ہوگے، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اللہ کے ذکر کے قریب کرتی ہیں۔ دیکھو نا، آپ ہر جمعہ آتے تو یہاں سے کچھ نجائز بات تو نا الحمدللہ سن کر جاتے، کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی جاتی ہے نا، اللہ کے قریب ہی کیا جاتا نا، اللہ سے دور تو نہیں کیا جاتا۔ ہر مسجد، کوئی مسجد والا بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ سے دور نہیں کرتا، قریب کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ساری چیزیں، ایسے وہ والدین جو اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کہ ہر وہ چیز جو بندے کو خدا سے قریب کرے وہ ملعون نہیں ہے، اور ہر وہ چیز کے جو بندے کو خدا سے غافل کرے، دور کرے، وہ ملعون ہے۔ لعنت ہے ایسی چیزوں پر، کیوں استعمال کرتے ہو، کیوں ایسے وہ تمام پروگرام ان کو دیکھنا بھی ناجائز ہے کہ جن سے آپ کا نہ کوئی دنیا کا نفع نہ کوئی آخرت کا نفع۔ سوشل میڈیا کا استعمال بلا مقصد، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کرکٹ کھیلنے والے تو پیسہ وصول کرتے ہیں، اور جو جس پلے گراؤنڈ میں وہ تو آپ سے پیسے لیتے ہیں، ایسے فٹ بال والے وہ تو ملین پیسہ کماتے ہیں۔ آپ کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کا کیا ہے بھائی؟ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ، کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ چیز آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ دیتی ہے، نہ آپ کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، کسی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں، ایسے پروگرام اور ایسی ایکٹیویٹیز جو بندے کو خدا سے قریب نہ کرے، یہ سب لعنتی چیزیں ہیں۔ یہ بیہیویئر بھی لعنتی بیہیویئر ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف لعنت سے محفوظ، لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محفوظ، یعنی دور، صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ سے قریب کرے، اللہ سے دور نہ کرے۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم نہ دیں کہ جس سے بچے دین سے دور ہوں۔ دور بچے ہوں گے، قیامت کے دن مجرم والدین ہوں گے۔ اور کسی انسان کو بھی نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان دین سے دور ہو جائے۔ دور دوسرا ہوگا، مجرم یہ ہوگا۔ اور ہر انسان کو اپنا تعلق بھی ایسے لوگوں سے رکھنا چاہیے جو بندے کو خدا سے قریب کرے، نہ ان لوگوں کے ساتھ بندہ اپنا تعلقات بنائے جو بندے کو خدا سے دور کرے۔ اور فرمایا وعالم ومتعلم، یس، علماء اور طلباء جو دین کے طلباء ہیں اور جو دین کے علماء ہیں، یہ سراپے رحمت ہے۔ بس ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، یہ رحمت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو نقصان تو دینا نہیں ہے۔ جو بھی ان کے پاس بیٹھے گا، نہ بھی بیٹھے نا، تو جب تک بیٹھے گا میرے بات سن لو، نہ بھی بات کرے نا، الحمدللہ تمام علماء ایسے ہوتے ہیں،
کم از کم آپ وہ کوئی نہ کوئی نیکی کریں گے، ان کو دے کر آپ میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے، کسی نہ کسی عالم کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھو۔ ہاں بس ایک شرط ہے، سنی ہونا چاہیے ذرا پکا، باقی کوئی نہیں۔ سنی پکا ہو، پکا پیڑا سنی عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے، تو الحمدللہ سارے نیک ہیں۔ باقی کوئی انسان چھپ چھپا کر کیا کرتا ہے، اس کے نہ آپ ذمہ دار ہیں نہ میں ذمہ دار ہوں۔ وہ جو آپ کے سامنے اگر کسی کی بھی لائف اس میں کوئی غلط کام نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں، جو آپ کا پسندیدہ ہے، جس کو کوئی بھی، میں کب کہتا ہوں یا بھائی اور کسی مسجد کے ساتھ، کسی مدرسے کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، جو آپ کا پسندیدہ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں، اور گھروں میں کوئی ایسی بات نہ کریں، خاص کر کے علماء پر تنقید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ تمام لوگ جن کی شناخت دین کے حوالے سے ہے، یہ حدیث پاک ہے، جو آدمی ان پر بلا وجہ تنقید کرتا ہے، آج تو میری زبان کھولتی ہے نا ان پر، تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ جہنم کے کتے مسلط کرے گا۔ فرمایا یہ آدمی میرا عبادت گزار، میرے دین کی باتیں کرنے والا نیک آدمی تھا، تو نے اس پر تنقیدیں کی ہیں، کبھی سوچا اپنے بارے میں؟ بہتر نہیں تھا کتنی دیر تو اپنا محاسبہ کر لیتا۔ اور یہ جو ہماری نئی نسل کچھ تھوڑی سی دین سے دور ہو رہی ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن حصہ ان والدین کا ہے کہ جو اپنے بچوں کے سامنے علماء پر، مشائخ پر، نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دین تو کچے ہوتے ہیں۔ وہ تو سمجھے کہ میرا باپ جو کہتا ہے یہ حرف آخر ہے، اور بلا وجہ خواہ مخواہ علماء کے خلاف ان کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے، اور اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ آ کر بات کر لیں جو میرے ابے نے بات کی، گل سچی بھی ہے کہ نہیں سچی، ایویں دینے نا ابا اور نفرت وچ ڈبے دیں، اسدے کھا دیں۔ کبھی کبھی محض اسد کی بنیاد پر لوگ علماء پر تنقید کرتے ہیں۔ کوئی عالم میں تنقید سے بالا تر نہیں کہتا کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں، لیکن مثبت تنقید ہونی چاہیے، اور بہتر نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بتانے سے مہا بہتر ہے کہ آپ خود اس عالم کو جا کر بتائیں کہ مولوی صاحب تھوڑے جا غلطی صحیح کر لو۔ تیرا بیٹا یا تیری بیٹی اس مولوی کو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے گھروں میں علماء پر کبھی بھی تنقید نہ کریں، یہ میری نصیحت ہے۔ آپ نہ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تنقید مولوی صاحب کو کوئی فائدہ دے رہی ہے، نہ آپ کی اولاد کو کوئی فائدہ دیتی ہے، نہ وہ آ کر مولوی صاحب کو سمجھائیں گے۔ کسی بھی عالم میں آپ کو کوئی بھی غلط چیز نظر آئے تو ڈائریکٹ جا کر بتائیں، اور پہلے یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں بات غلط ہے، مولوی صاحب اپنی طرف سے بالکل صحیح کام کر رہے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی تسلی کریں، اور علماء تو الحمدللہ ویلکم کرتے ہیں نا۔ آپ کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کہ ان کو بات صحیح بتائی جائے کہ مولوی صاحب تھوڑی غلطی صحیح کر لو، وہ جناب چاڑ دوڑن تھوڑے تھے، کوئی بھی نہیں۔ الحمدللہ چونکہ انہوں ساری زندگی عوام وچ ہی رہندے نے، عوام نال وہ یار ادھر دیاں گلاں سن کے اسی بڑے پکے ہوئے تھے، سانو ککھ نہیں افسوس ہونا، یہ ساڈے پر تنقید کرے تو کی ہوگا، جواب دیں گے نا، یا سمجھائیں گے یار غلطی ہے تو دور کریں گے، ہو سکتا ہے میں غلط نہیں ہوں تو کہنے والا غلط ہے، اس کو سمجھا دیں گے۔ تو بجائے اپنی بیوی بچوں کے سامنے علماء پر تنقید کرنے کے 1000 گنا بہتر ہے کہ خود جا کر اس کو بتائیں، اور اس کو نہ بتائیں، ایسے نہ بتائیں، اللہ کو بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجمع میں کسی انسان کو ٹوکنا یہ اس کی بے عزتی ہے۔ بہت سے راجم نے منع فرمایا، بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، انہیں میں سے طریقہ یہ ہے کہ اگر میں آپ میں سے کسی میں کوئی غلطی دیکھوں، یا تو جنرل بات کروں، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا، میں نے کسی کو نشانہ تو نہیں لگایا جناب تسی جناب غلط کام کر دے پیو، جنرل بات کر دی ہے، جس میں غلطی ہے خود بخود اطلاع ہو جاتی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں ان کو اللہ کو بلا کر کہتا ہوں سرکار ہے غلط ہے نہ کریں جی، اللہ پاک مجھے بھی، اور اسی طرح جس طرح ہم آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ جنرل بات کر دیا کریں، یا بتائیں کہ مول صاحب غلط ہے، اسے ٹھیک کرو اپنا
رویہ، یہ جو بھی غلط ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو صحیح کریں. تو انشاءاللہ العزیز علماء ویلکم کرتے ہیں تنقید کو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.